آپ کو ایک حافظ قرآن لڑکی اور اس کے بزرگ پاگل بھائی کا واقعہ سنانے والے ہیں، جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب اس لڑکی کو قبر میں دفن کیا جانے لگا تو اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو تھے۔ آخر اس عورت نے اپنے پاگل بھائی کے ساتھ ایسا کیا کر دیا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عمر نامی گورکن اس قبرستان کی طرف جانے لگا جہاں پر ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر بنائی جانی تھی۔ جیسے جیسے قبرستان کی جانب آگے وہ بڑھ رہا تھا، اسے اپنے وجود میں ایک سنسنی سی محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں پر منو بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ گزشتہ رات ہی اسے بتا دیا گیا تھا کہ حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کی قبر کو تیار کر دینا تاکہ تدفین کے معاملات سر انجام دیے جائیں۔ گورکن کی عمر 40 سے 45 سال تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر اس نے سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا۔ کہنے لگا، میرے مالک، یقیناً یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت کی میں قبر اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا، اور اس نیکی کے بدلے تو میرے گناہ معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہوں گے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عمر قبر کھودنے کے لیے جا چکا تھا۔ قبر کھودنے کے سارے اوزار اس کے پاس موجود تھے، مگر جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب قبر کھودنے کے لیے جاتا تو اسے اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ قدم منو بھاری ہو چکے تھے۔ قبرستان میں پہنچ کر ایک مقام پر قبر کھودنے کے لیے ایک جگہ دیکھی گئی، لیکن اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی۔ کافی دفعہ اس نے اوزار زمین پر مارے لیکن زمین سے پتھر ہی پتھر نکل رہے تھے۔ گورکن یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے۔ اس نے دوسری جانب قبر کھودنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے قبر کھودنی شروع کی گئی تو کچھ اس کے سامنے ایسا آیا کہ گورکن کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ اپنے آستین سے ماتھے کا پسینہ پہنچنے لگا اور سوچنے لگا، یا الہی، یہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سینکڑوں قبریں آج سے پہلے کھود چکا ہوں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ گورکن گھبرانے لگا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں تیز محسوس ہوئیں، مگر گہری سانس لیتا رہا۔ وہیں ایک جانب کو بیٹھ گیا اور سینہ مسلنے لگا۔ تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچے شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ رو رو کر یہی کہتے، فی امان اللہ، خدا تمہاری منزلوں کو آسان کر دے۔ جب اس لڑکی کی وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کندھا دیے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ان سے جدا ہو چکا ہے۔ چند لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سب کے سامنے آئی۔ لڑکی حافظ قرآن تھی اور ان بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ ثواب دارین حاصل کرنے کی خاطر جنازے میں یہ سب شریک ہوئے تھے۔ میت تدفین کے لیے قبر میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ عمر گورکن منہ میں انگلیاں ڈالے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی اتنی تعداد میں جنازے میں شرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہے۔ کلمہ شہادت زور و شور سے بلند تھا۔ جب گورکن کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جس طرح جنازہ لایا جا رہا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بے حد نیک پاک دامن ہو اور اس سے کوئی گناہ کبھی سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ نیک لڑکی تھی تبھی تو اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں کی شرکت تھی، لیکن جو حالات قبر بتا رہی تھی، گورکن شدید گھبرا چکا تھا۔ استغفار کا ورد اس کے لبوں پر موجود تھا۔ اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی میں سے ایسا محسوس ہوا جیسے مٹی میں کچھ موجود ہے۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے ہی سب کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو قبر میں دفن کرتے کہ اتنے میں قبر سے بہت بڑا سانپ منہ پھلائے زمین سے باہر کو نکلا۔
وہ میت میں اپنے دانت گاڑنے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگ خوف سے چلاتے ہوئے میت کو اوپر کھینچ چکے تھے۔ سانپ اس قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ نکلتا دیکھ کر آس پاس کے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے، یہ دیکھو، قبر سے سانپ نکل آیا۔ استغفر اللہ، ارے یہ تو حافظ قرآن لڑکی کی قبر تھی، اس میں سانپ کیسے نکل گیا؟ یہ لڑکی تو کئی بچے اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دینی درس دیا کرتی تھی۔ اس سے ایسی کون سی کوتاہی ہو گئی جو اس قبر سے اتنا بڑا سانپ نکل آیا؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن دور ہٹ کر کھڑے گورکن سے کہا، تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ جبکہ وہاں موجود 2 آدمیوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ جن کے اپنے بچے بھی حافظ قرآن لڑکی کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ وہاں کے امام مسجد کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ وہ امام مسجد کے پاس گئے۔ امام مسجد اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن آخر جب وہ اپنی طبیعت کو بوجھل محسوس کرتے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وقت نکال لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ عالم دین تھے۔ اس گاؤں میں کسی قسم کی کوئی مشکل یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا یا کسی قسم کی پریشانی ہوتی، تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ پوری رات یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، پورا دن یہ روزوں میں گزار دیتے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے 2 آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا ماجرا ہے؟ وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے وہی سب کچھ انہوں نے امام مسجد کو بتا دیا۔ وہ سب سننے کے بعد امام مسجد کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ پہلے تو استغفر اللہ کہنے لگے، پھر کہا کہ مجھے قبرستان لے کر جاؤ۔ وہ قبر جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ اس قبرستان کے پاس پہنچے تو لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ امام مسجد دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے، اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ جب امام مسجد نے ایک نظر میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں موجود کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی، ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ جب امام مسجد نے قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور ان کو کہنے لگا کہ میری زندگی آپ پر فدا ہو، آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اس لڑکی کی قبر سے پتھر اور کنکر نکل رہے تھے جو کہ وجود میں چبھنے والے تھے۔ دوسری مرتبہ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں سیاہ رنگ کا بہت بڑا ناگ نکل آیا۔ سبھی لوگ ڈر چکے ہیں اور فوراً اس لڑکی کی قبر دوسری جگہ کھودی گئی۔ جب قبر کو کھودا گیا یہ سب ماجرا دیکھنے کو ملتا رہا۔ امام مسجد اپنی آنکھیں بند کر کے وہاں سے ہٹ چکے تھے، کیونکہ اس وقت قبر میں بہت بڑا سانپ موجود تھا اور قبر کی دیواروں سے یوں مٹی ہلتی محسوس ہو رہی تھی جیسے سانپ اور بچھو دیواروں میں رینگ رہے ہوں اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہوں۔ قبر میں سوراخ موجود تھے۔ امام مسجد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے اور انہوں نے بلند آواز سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی تمام تر معلومات امام صاحب کو دینے لگے۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا کون سا گناہ تھا جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل کر دیا۔ یہ سب سوال لوگ ان بچوں سے پوچھ رہے تھے جو حافظ قرآن لڑکی کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میت مسجد میں منتقل کر دی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا، ارے ہم تو اسے بڑا ہی نیک سمجھتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ تبھی ایک اور شخص بولا، یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر 5 سے 11 سال تک تھی، تبھی اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم سے بالکل خاموشی چھا گئی۔
لوگ بعد کھڑے ہو چکے تھے۔ لڑکی کی میت کو کسی حکیمہ عورت کے سپرد کیا گیا اور خاص تلقین کی گئی کہ پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ بہرحال لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب لڑکی کو قبر میں دفنایا بھی جائے گا یا نہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ برا معاملہ ہے۔ امام مسجد نے سب کو کہا کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے، کون کتنا گنہگار ہے، یہ وہی ذات بہتر جانتی ہے۔ وہاں سب لوگ ہکا بکا رہ چکے تھے۔ آخر ایک مردہ لڑکی کا کیا ہوگا؟ اب اس کی قبر سے سانپ اور بچھو کے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ پھر امام مسجد نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے ان سب کو یہاں بلایا جائے، میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تبھی سب بچے مسجد میں موجود تھے، باادب طریقے سے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ امام صاحب آگے بڑھے، بچوں سے بڑے ہی پیار سے سوال کرنے لگے، کیا تمہاری باجی تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا سختی سے برتاؤ کیا کرتی تھی؟ یہ سن کر بچے خاموش ہو چکے تھے۔ پھر کہنے لگے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت ہی اچھی استاد تھی، ہم نے تو پہلا حرف انہی کے پاس آ کر سیکھا۔ انہوں نے کبھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی کسی بچے کو مارا ہے۔ سبھی بچوں کا رد عمل یہی تھا، بچے بھی اپنے چہروں سے مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ امام صاحب نے سوال کیا، کیا اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور افراد موجود ہیں؟ تو 2 آدمی امام صاحب کے پاس آئے اور بتانے لگے کہ امام صاحب اس گھر میں تو سوائے اس کے اور اس کے ایک پاگل اور معذور بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا۔ نہ جانے اس لڑکی نے اپنے پاگل بھائی کے ساتھ ایسا کیا کر دیا جو اس کی قبر میں سانپ اور بچھو نکلنے شروع ہو گئے۔ مولانا بڑے پریشان تھے۔ ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک داغ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سبھی لوگ اس کی عزت بھی کر رہے تھے، پہلے تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے اور اب اس کی برائیاں کر رہے تھے۔ امام مسجد خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ اے اللہ رب العزت، آج سے پہلے میں نے جو بھی فیصلہ کیا اپنے رب کو حاضر ناظر کر کے کیا، آج بھی تو میری مدد فرما۔ اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ زمین اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں؟ رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا۔ بار بار سوچ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے، اس کے گھر میں صرف یہ تنہا رہتی تھی اور سارا دن لڑکے لڑکیوں کو تعلیم دیتی تھی۔ امام مسجد پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری استانی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتی تھی۔ آخر اتنی نیک لڑکی اور اس کی قبر میں سانپ اور بچھو، یہ انوکھا واقعہ تھا۔ مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امام مسجد نے جب اس کے محلے والوں سے سوال جواب کیے تو یہ بات سامنے آئی کہ اس لڑکی کی ایک بہت ہی پکی سہیلی تھی جسے یہ اپنی ہر بات کو شیئر کیا کرتی تھی۔ امام مسجد نے کہا کہ اس سہیلی کو بلاؤ۔ ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی کئی ماہ پہلے علاقہ ہی چھوڑ کر کہیں جا چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے دونوں سہیلیوں میں کسی بات پر انبن ہو چکی تھی اور یوں ہی وہ کسی بات پر ناراض ہو کر اس کے گاؤں کو ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ امام صاحب کو حیرت ہوئی، یقیناً کچھ تو تھا جو اس کی سہیلی کو معلوم ہے۔ امام صاحب نے فوراً 2 آدمیوں کو شہر جانے کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ اس کی سہیلی کو لے کر آؤ۔ پھر وہاں پر وہی عورت آئی جس عورت کو میت چیک کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ امام مسجد نے اس کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوال کرنے لگے کہ بتائیں آپ نے اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کی، کچھ معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگی مولانا صاحب یہ لڑکی تو بہت ہی نیک اور پاک دامن ہے اور مجھے اس کے کردار پر بال برابر جتنا بھی شک نہیں۔ امام مسجد خاموش ہو چکے تھے۔ اگر یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اس نے کچھ گناہ بھی نہیں کیے تو پھر آخر کیا وجہ ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ حقیقت تو تبھی معلوم ہو سکتی تھی جب اس کی سہیلی یہاں پر آ جائے گی، وہ اپنے منہ سے بول کر حقیقت بتا سکے گی۔ طرح طرح کے سوالات تھے۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے لڑکی گھر میں اکیلی رہتی تھی اور رات بھر کسی لڑکے کو بلا کر زنا کر لیا کرتی ہوگی، اس لیے اب اس کی قبر میں یہ عذاب آ رہا ہوگا۔ ہر شخص اس کے کردار پر شک کر رہا تھا۔ یقیناً لڑکی زنا کرتی ہوگی، دن کی روشنی میں نیک بن جاتی ہوگی اور رات کو گناہوں میں ڈوب جاتی ہوگی۔
امام مسجد کئی طرح کی افواہیں سن رہے تھے۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ آدمی اس لڑکی کی سہیلی کو نہیں لا پائے تھے۔ عجیب کشمکش میں یہ سب مبتلا تھے۔ پھر اچانک آواز آئی، اس کی سہیلی مل چکی ہے۔ امام صاحب جو کہ اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً تیز قدموں سے اٹھ کر آگے بڑھے۔ وہ لڑکی سامنے موجود تھی، مکمل پردے میں تھی۔ اس نے ایک برقع پہنا ہوا تھا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی تھی، بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی امام صاحب کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری سہیلی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے گا۔ میں تو کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں سوچ سکتی کہ یہ اس طرح کے مسائل سے دوچار ہوگی۔ اس کے مرنے کے بعد وہ مرد بھی میری سہیلی پر تبصرہ کر رہے ہیں جو خود 10 جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں۔ امام صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے، کیا تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ گاؤں میں اس لڑکی کی کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہیں۔ لوگ کئی طرح کے سوالات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کی بدولت اس نوبت تک پہنچی ہے۔ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو سامنے سے نکل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ گورکن نے کئی مرتبہ سانپ کو قبر سے نکالنا بھی چاہا، لیکن قبر میں بیٹھا ہوا سانپ انتہائی خوفناک نظروں سے اس میت کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بحکم خدا صرف اسی لڑکی کو ہی ڈسنا چاہتا ہے۔ تجھے اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمیں حقیقت بتاؤ، اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی، آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے۔ پھر کہنے لگی، یہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، نہ تو زنا کرنے والی تھی، امانت دار لڑکی تھی، بہت ہی اچھی تھی۔ ہاں، اس نے ایک گناہ کیا تھا، بہت بڑا گناہ، جس کی وجہ سے وہ بچپن کی سہیلی سے ہر رشتہ ناتا بھی توڑ چکی تھی۔ یہاں سے میں اس کے لیے ہی دور گئی تھی۔ امام صاحب اس کی باتوں کو سن رہے تھے، پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا کہ تم بتانا شروع کرو۔ آخر اس لڑکی نے، جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس نے ایسا کیا کیا تھا، وہ بتاؤ۔ وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، مولانا صاحب، میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہتی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی قرآن مجید حفظ کیا تھا، مگر کیونکہ اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، پورے گھر کی ذمہ داری اسی پر تھی۔ دیر تک تعلیم حاصل کرتی رہی، پھر اس نے قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا اور ایک ہدیہ بھی مقرر کیا۔ جو بچے بھی اس کے پاس قرآن پڑھنے آتے، مخصوص ہدیہ دیا کرتے تھے۔ امیر تاجروں کے بچے تو سالانہ گندم اس کے گھر میں رکھوا دیا کرتے تھے۔ یوں ان دونوں بہن بھائیوں کا اچھا گزارا ہو رہا تھا، لیکن اس کا ایک پاگل بھائی تھا جو معذور بھی تھا۔ جیسے جیسے عمر ڈھلنے لگی، اس حافظ قرآن لڑکی کے بھائی کو دورے پڑنے لگے۔ وہ شدید بیمار رہنے لگا۔ بیماری اور شدید بخار کا ان کے دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو گئے اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ بچوں کی طرح حرکتیں کرنے لگے تھے۔ پہلے پہل تو یہ لڑکی اپنے بھائی کے لیے بہت رویا کرتی تھی، ان کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اپنے بھائی کو بھلانے لگی اور اس کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کا بھائی رفع حاجت کے لیے اپنی بہن کو بلاتا یا بلکتا ہوا اس سے پانی مانگ رہا ہوتا تو یہ لڑکی کان ہی نہیں دھرتی تھی، بلکہ اس سے زور آواز میں کہتی کہ میں فلاں کام کر رہی ہوں۔ اتنی دیر میں اس کا بھائی بستر پر ہی پخانہ یا پیشاب کر دیتا تھا۔ اس کا سارا بستر بھی خراب ہو جایا کرتا تھا۔ کئی دنوں تک وہ اپنے بھائی کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی۔ اس کا بھائی ایسے ہی چارپائی پر بلکتا تڑپتا رہتا تھا۔ اگر اس کا دل کرتا تو وہ اپنے بھائی کو کھانا کھلا دیتی، ورنہ وہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا۔ وہ لڑکی بس بچوں کو درس دینے میں مصروف رہتی تھی۔ جیسے جیسے امام مسجد اس لڑکی کے منہ سے یہ سب سن رہے تھے، ان کے ماتھے پر مزید پسینے آ رہے تھے۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، ہر نماز کے بعد یہ بھائی کے لیے دعا کرتی کہ اللہ پاک، میں اپنے بھائی کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں، اب تو اسے دنیا سے اٹھا لے، اچھا ہی ہوگا۔ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتا، بچوں کو پڑھانے کا ذرا بھی ٹائم نہیں دیتا، یہ بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹ حائل کرتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بار بار غسل کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی سہیلی بولی کہ ایک روز میں بھی انہی کے گھر میں موجود تھی جب اس کا بھائی اس سے پانی مانگ رہا تھا۔ بار بار بھائی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کی ایک نہ سنی۔ میں نے ترس کھا کر اس کے بھائی کو پانی پلایا تو وہ رونے لگا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے ہوئے مجھ سے اپنی بہن کی شکایت کرنے لگا۔ لیکن جب یہ باتیں میری سہیلی نے سنی تو وہ غصے سے وہاں سے آئی اور اپنے بھائی کو تھپڑ مار کر چلی گئی اور اسے گالیاں دینے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تمہاری خاطر اپنی زندگی برباد کر لی، میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، ساری اپنی کمائی بھی تیرے ہی علاج پر لگا رہی ہوں اور تیری خاطر میں کنواری بیٹھی ہوں، میں نے شادی بھی نہیں کی، تو پھر بھی مجھے باتیں سنا رہا ہے۔ تب مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا، میں نے اپنی سہیلی کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی ان کے گھر واپس نہیں آئی۔ میں تو اپنی سہیلی کے بھائی کو ترس کھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے بھائی کو میرے ساتھ بھی نہیں جانے دیا۔ میرا باپ بہت بڑا تاجر تھا، میں ان کے ساتھ دوسرے شہر میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کے پاگل بھائی کا انتقال ہو گیا اور وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ آج اس کے بھائی کے انتقال کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں، تو آج اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی اپنے بھائی کے حق میں بہتر نہیں تھی، وہ اپنے بڑے بھائی کو گالی گلوچ دیا کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب بات بھائی پر آئی تو وہ اس کی نافرمان بن گئی۔ بھائی کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا، حالانکہ اس کا بھائی تو ایک بزرگ اللہ والا انسان تھا، کیونکہ وہ عام انسانوں جیسے نہیں تھا، لیکن وہ بدبخت لڑکی یہ سب بھول چکی تھی۔ اس سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب رونے لگے اور اللہ پاک سے معافیاں مانگنے لگے اور اس لڑکی کے لیے دعائیں خیر کرنے لگے۔ پھر جب اس لڑکی کو قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک سانپ اس کی قبر میں موجود تھا۔ امام صاحب کہنے لگے اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بس اسی قبر میں ہی اس کو دفن کر دیا جائے۔ اب وہ سانپ بھی اس لڑکی کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، ہر چیز دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں یا سگے بہن بھائی دنیا سے چلے جائیں تو وہ کبھی نہیں ملتے، کیونکہ نہ تو دنیا میں ماں باپ دوبارہ آئیں گے اور نہ ہی سگے بہن بھائیوں کو پیدا کریں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر رشتے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہ دیں اور اپنے حقوق پورے ادا کریں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کا لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق